جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اینڈ صبح خیر. اور بات کریں گے پاکستان کے زرعی شعبے میں ایک اہم پیش رفت کی، جس میں کراچی ایکسپو سینٹر میں تیسری بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش 2025 جاری ہے، جس کا آج لاسٹ ڈے ہے. اس 3 روزہ نمائش میں 350 سے زائد پاکستانی برآمد کنندگان نے اپنی اعلیٰ معیار کی مصنوعات جو ہے وہ پیش کی ہیں. کبھی کبھی اردو کے کچھ لفظ مشکل پڑ جاتے ہیں. جبکہ دنیا کے 80 سے زائد ممالک سے 800 سے زائد بین الاقوامی مندوبین نے بھی شرکت کی ہے. اور یہ ہم سب کے لیے جو ہے باعث فخر بات ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں جو کہ بزنس ہب ہے، یہاں پہ تمام دنیا سے جو ہے بزنس مین آئے ہوئے ہیں. یورپ، مشرق وسطیٰ، افریقہ، امریکہ، کینیڈا، روس اور خلیجی ممالک کے درآمد کنندگان کی بھرپور شمولیت نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہ بہت کامیاب نمائش جاری ہے، جس کا آج لاسٹ ڈے ہے کہ پاکستان کا زرعی شعبہ عالمی منڈی میں بڑی تیزی سے اپنی جگہ بنا رہا ہے. نمائش کے دوران $1 بلین امریکی سے زائد کاروباری مواقع پیدا ہونے کی توقع جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 اعلیٰ سطحی کانفرنسز اور B2B ملاقاتوں نے براہ راست تجارتی جو روابط ہیں اس کو مزید مستحکم کیا. اسی حوالے سے آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، میں چاہوں گی ان کا آپ سے تعارف کرواؤں. ہمارے سے اس وقت موجود ہیں عدنان محمود اوان صاحب، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کاؤنسلر ہیں، کونسل خانہ پاکستان نیو یارک سے. ان کو پہلے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے عدنان صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. پہلے تو بہت شکریہ کہ آج آپ آئے ہیں، اور آج آپ جو نمائش جاری ہے اس وقت ایکسپو سینٹر میں، اس کے حوالے سے ہمیں نہ صرف بتائیں گے بلکہ ہم اور بھی آپ سے باتیں جانیں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 معروف بزنس مین، جن میں اسد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اسد علی صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، صبح خیر. اور ان کے ساتھ ہیں بلال صاحب، یہ بھی ایک کامیاب بزنس مین ہیں. ویلکم کرتے ہیں آپ لوگوں کو، اور آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں ذرا عدنان صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. یہ بتائیے پہلے اس نمائش کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمیں کہ یہ کس طرح رہی، کتنی کامیاب رہی، اور آج اس کا لاسٹ ڈے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس میں 800 مندوبین شرکت کر رہے ہیں، اور جی تقریباً دنیا کے تمامی ممالک سے 80 سے زیادہ جو بھی ہماری امپورٹنٹ مارکیٹس ہیں وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. جی میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ انتہائی کامیاب یہ ہماری نمائش چل رہی ہے. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ 350 کمپنیز ہماری بہترین کمپنیز جو کہ ورلڈ لیول پہ کمپیٹ کرتی ہیں، اور اس میں تمام پروڈکٹس جن میں چاول ہے آپ کا، ہمارا سالٹ ہے، ہمارا بہترین جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے، اب نئی جو چیزیں آ رہی ہیں، فروزن پروڈکٹس ہیں، ایون فش ہے. تو اس کی بڑا شاندار لوگوں نے ایگزیبٹ کیا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ نہ صرف امریکہ سے بلکہ دوسرے جو لوگوں سے بھی میری بات ہو رہی تھی نمائش کے دوران، دوسرے ملکوں سے ان کی بڑی زبردست ڈیلز ہوئی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہاں آنے سے پہلے کہ اتنے شاندار مواقع پاکستان میں موجود ہیں. تو پاکستان کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے، پاکستان میں کیا مواقع ہیں فوڈ اینڈ ایگریکلچر میں، وہ بتانے کے لیے، کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ اب یہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کا ایشو ہے. ہمارا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے فوڈ پروڈکشن کے پیٹرن چینج ہو رہے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو اکاؤنٹ فور کریں تو پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا اس نمائش کے تھرو، اور یہ تیسرا اس کا ایڈیشن ہے، اور اب یہ کافی لوگوں میں انٹروڈیوس ہو گئی ہے. اور ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی مندوبین کے آنے کی پاکستان میں، لیکن ہم صرف 30 لوگوں کو پاکستان لا سکے، جو کہ انتہائی ٹاپ کی کمپنیز ہیں امریکہ میں جو ان پروڈکٹس میں کام کر رہی ہیں، فوڈ اینڈ ایگریکلچر پروڈکٹس. صحیح. جب ہم ذکر کر ہی رہے ہیں امریکہ کا اور وہاں کی، آپ نے کہا کہ وہاں سے 30 جو ہیں کمپنیز ان کو آپ لے کے آئے ہیں اور وہ کامیاب کمپنیز ہیں، تو یہاں پہ ہمارے ساتھ بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ سے ان کا تعلق ہے. جی سب کو ویلکم، آپ سب کو ویلکم. اور آپ بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں، یقیناً اچھی نمائش جاری ہے. تو اسد صاحب، امریکی مارکیٹ میں خاص طور سے پاکستان کی زرعی مصنوعات ہیں، ان کی طلب کتنی آپ کو لگتا ہے کہ بڑھ رہی ہے، اور کتنی سپورٹ ملی ہے اس نمائش سے؟ دیکھیں، جو ہماری ریسرچ ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں اور جو کر رہے ہیں، آئی تھنک ایوری ایئر 3 سے 4% جو ہے پاکستانی فوڈ پروڈکٹس ہیں وہ آگے جا رہی ہیں. اور بھی پروڈکٹس ہیں لیکن اس میں چونکہ ہم کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں پتہ کہ 3 سے 4% ایوری ایئر انکریمنٹ ہے پروڈکٹس کی. نئی سے نئی پروڈکٹس جو ہیں، پیکیجنگ بہتر ہو رہی ہے پاکستان میں. بہت ساری چیزیں جو ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں تھی کہ پاکستان میں ہیں، وہ جب ان کے سامنے جاتی ہیں کہتے ہیں اچھا ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کے پاس پروڈکٹس ہیں. تو اس میں ڈرائی فوڈس ہوں، اس میں آپ کے
جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ فشری کی پروڈکٹ ہے, بیف پروڈکٹ ہے, جی اسپائسز ہیں, یہ ساری چیزیں بہت جو ہیں وہ امپروو ہو رہی ہیں. اور اور بھی بہت ساری پروڈکٹس ہیں, ملک پروڈکٹس بہت ساری ہیں جو وہاں پہ کافی جو ہے وہ لوگ اب لینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارا سٹینڈرڈ اب اس لیول پہ آ رہا ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. سو دیٹس اے ویری گڈ. بالکل. اور آپ نے جب کہا نا اسٹینڈرڈ کی, تو واقعی اب ایسی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کی چیزیں ہیں کہ اب ہمارے لیے بہت ہی پراؤڈلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان سے اس چیز کو جو ہے وہاں پہ پروموٹ کر رہے ہیں. بلال صاحب, $1 بلین کے میں پڑھ رہی ہوں یہاں پہ کاروباری امکانات کتنے حقیقت کے قریب ہیں, اور کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو سب سے زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ فوکس کی جا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. اٹس اے Thank you. پلیزر بینگ ہیئر. جی ابھی جیسے اسد بھائی نے بتایا کہ اٹس اے ویری گروئنگ مارکیٹ ان دا یو ایس. اینڈ پہلے یہ ہوتا تھا 80s اور 90s میں آپ کو ایتھنک اسٹور پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی اسٹورز نظر آتے تھے. Now it's much more advancement where you see our Pakistani products in the mainstream market, such as Walmart, Costco, Target stores. So it's a very growing market, and Pakistan packaging has improved all over the US. So I think this is just a starting point. پاکستان کی فیکٹریز وغیرہ یہ وہ کافی امپروومنٹس آ گئی ہیں, تو انشاءاللہ this is just one step forward and we keep growing. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ بھائی بزنس مین جو ہیں اس وقت آ رہے ہیں جو, تو وہ اچھی ہی جو ہے چیزیں لے کے جائیں گے وہاں پہ جب جائیں گے. عدنان صاحب یہ بتائیے, اس بار BTU میٹنگز کا آپ نے بتایا کہ اتنا زیادہ اس کا حجم نہیں, غیر معمولی رہا. واقعی جو بزنس ٹو بزنس روابط ہیں ان میں کوئی آگے چل کے بڑا بریک تھرو متوقع ہے جب تمام اس وقت جو ہے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا کیا فیڈ بیک ہے؟ جی اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے بڑی کامیابی سے, ہماری لیڈرشپ نے جو ٹیرفس نیگوشیٹ کیے ہیں جی ریجنلی, یو ایس کے ساتھ جو ہمارا ٹیرف ہوا ہے جی وہ ریجنلی سب سے کم ہے, 19% ہمیں ملا ہے, جبکہ انڈیا کو 50% ملا ہے. اس وجہ سے بہت جو لوگ ہیں, اور خاص طور پہ انڈین اوریجن کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں یو ایس میں, وہ اب پاکستانی پروڈکٹس کو بہت توجہ سے دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ چاول. اب دیکھیں اگر 50% چاول ایک کموڈٹی ہے, باسمتی رائس ہے ہمارا, اگر وہ 50% وہاں سے ٹیرف ہے تو ہم اس سے 31% سستے ہو جاتے ہیں آٹومیٹیکلی. تو آئی تھنک جو آپ نے بریک تھرو کی بات کی ہے, تو اس ایریا میں مجھے اس ہمارے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کی وجہ سے بہت اسکوپ نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اب پاکستان مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہی اسپائسز, وہی باسمتی رائس اور بڑی اچھی کوالٹی کا وہ ڈائریکٹلی پاکستان سے خرید سکتے ہیں, اور اس میں ان کو کافی منافع بخش کاروبار کر سکتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان وزٹس کے بعد اس میں یقیناً بریک تھرو متوقع ہے. ہمارے ہاں تھوڑا جو ہے وہ ایشو ہے کہ ابھی سیلاب کی وجہ سے چاول کی پروڈکشن کم ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر گوئنگ فارورڈ اللہ خیر رکھے اور ہماری پروڈکشن یہ نیکسٹ ٹائم ٹھیک ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم چاول کے ایریا میں اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں. دوسرا جو امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہمارا جو پنک راک سالٹ ہے جی وہ پاکستانی پروڈکٹ ہے, لیکن وہ دوسرے ممالک اس کو اپنا پروڈکٹ کر کے بیچتے ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا برانڈ رجسٹر کرا رہے ہیں, ٹریڈ مارک رجسٹر کرا رہے ہیں یو ایس میں, کھیوڑا پنک راک سالٹ کے نام سے. تو اس سے یہ ہوگا کہ کوئی اسے اپنے اس پہ نام پہ نہیں کر سکے گا, انڈیا یا دوسرے. ظاہر بات ہے ہماری کھیوڑا کا تو نام ہی ہماری. ہاں جی, تو یہ آئی تھنک جب یہ ہوتا ہے تو دیٹ وڈ بی اے بگ بریک تھرو, اور انشاءاللہ وہ اگلے 2-3 مہینوں میں ہو جائے گا. یہ تو بہت اچھی آپ نے بات بتائی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اور بھی ایسی پروڈکٹس ہیں جن کو واقعی جو دوسرے ممالک میں جا کے ان کے نام سے ہوتی ہیں, ان پہ بھی فوکس کرنا چاہیے؟ ایسی ہیں کوئی اور بھی پروڈکٹس؟ باسمتی رائس ان میں سے ایک ہے جس میں انڈیا نے کوشش کی جی کہ وہ اپنے نام سے باسمتی کو منسوخ کرا لے. تو اس میں ہمیں دوسرے ممالک میں جیسے کہ آسٹریلیا, نیوزی لینڈ میں بہت اچھی کامیابی حاصل ہوئی ہے. اب ہمارا جو یو ایس میں بھی ہے, ہم نے اس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہ باسمتی جو ہے وہ پاکستان کا بھی پروڈکٹ ہے, یہ صرف انڈیا کا نہیں ہے. تو اگر باسمتی نام دیا جانا ہے تو وہ دونوں کے نام پہ رجسٹر ہو. تو یہ باسمتی رائس میرے خیال ہمارا جو یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی والی یا جغرافیکل انڈیکیٹر والی بات ہے, اس میں باسمتی رائس ایک اور
پروڈکٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, اور یہ مین پروڈکٹس ہیں جو کہ ہر جگہ جو سب سے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں. اچھا جی, اسد صاحب آپ بتائیے کہ جو پاکستان میں اس وقت جو بزنس مین ہیں, جو کمپنیز ہیں, عالمی مارکیٹ میں اپنے آپ کو کس طرح بہتر طریقے سے اور پازیٹیو وے میں سامنے لے کر آ سکتی ہیں اس خاص طور سے اس ایگزیبیشن کے بعد؟ دیکھیں, دو صورتیں ہیں اس کی. ایک صورت تو یہ ہے کہ تھرو پاکستان گورنمنٹ کے جی وہ کافی چیزیں جو ہیں کر سکتے ہیں نالج وائز کہ بھائی ان کو کون کون سی پروڈکٹس ہیں باہر لینی. دوسری, ہماری جو کمپنی ہے امریکہ میں, ہم لوگ جب بھی کسی سے یہاں بات کرتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے اس اسٹینڈرڈ پہ آنے کے لیے کہ جو آپ اپنی پروڈکٹس جو ہیں یو ایس اے میں فار ایگزامپل ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی, ہم ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں ڈفرینٹ پرمٹس پہ, سرٹیفکیٹس پہ جو ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. ابھی ہم نے 2 پروڈکٹس ابھی یہاں پہ چوز کیے ہیں جو 2 کمپنیز کا ہم نے شروع کیا ہے. ویسے تو اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں. ایک ہنی ہے جو یہاں پہ بڑی بہترین کمپنی جو ہے یہاں پہ ہارویسٹ کے نام سے وہ سالٹ بھی کرتے ہیں, وہ ہنی بھی کرتے ہیں. ان کی کوالٹی کا ہنی ایسا ہے کہ جو ہم ایکچولی یو اے ای سے ایک ہنی لے رہے تھے, جی ہمیں بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ ایکچولی ان کے لیے پیکیجنگ کر رہے ہیں یا ان کو یہ پروڈکٹ دے رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جب وہ یہ کر رہے ہیں تو وائی ناٹ ہم ان کی پروڈکٹ, ان کا نیم برانڈ جو ہے وہ یو ایس اے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرائیں. تو ابھی ہمارا ان سے ایم اے یو سائن ہو گیا کمپنی سے, اور انشاءاللہ جنوری میں پہلا انشاءاللہ آرڈر جو ہے وہ نکل کے آئے گا یو ایس اے میں. تو ایک تو یہ کمپنی ہے. اور بلال آپ کو بتائیں گے دوسری کمپنی کے بارے میں جو انہوں نے ابھی ایم اے یو سائن کیا ہے پروڈکٹ کا. ہم سیمپل بھی اس کا لے کے آئے ہیں. اچھا, کچھ پروڈکٹس لے کے آئے ہیں؟ جی, وہ لے کے آئے ہیں, تو انشاءاللہ وہ دکھائیں گے آپ کو کہ کون سی. تو اس طرح یہ ہے کہ وہ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, مطلب ایمبیسی میں بھی ہیں, وہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلمس وغیرہ ہیں تو وہ اوبیسلی ہیلپ کر سکتے ہیں. مطلب وی آر دیئر ٹو ہیلپ دیم ان اینی کیس. تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ فار دیم ٹو بی ایٹ پاور کہ وہ آئیں وہاں پر اور ان کو پتہ لگے کہ کون سی پروڈکٹ کو کس طرح جو ہے وہ دینا ہے. صحیح. اچھا بلال, ابھی میں آپ سے بات کرتی ہوں, ذرا عدنان سے جو ہے مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. عدنان صاحب مجھے بتائیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو امریکن کمپنیز آئی ہیں, سرمایہ کار ہیں, فیوچر میں پاکستان میں بڑے پیمانے پر واقعی جب اب یہ فیڈ بیک لے کے جائیں گے تو بہت اچھے مواقع ہیں کہ سرمایہ کاری کریں گے یہاں پہ پھر واپس آ کر؟ نہیں بالکل, اس میں جو ہے وہ بڑے روشن امکانات ہیں. نہ صرف فوڈ بلکہ دوسری چیزوں میں بھی پاکستان پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں یو ایس کی جو کمپنیز ہیں, جس میں سے پہلی چیز تو ریئر ارتھ منرلز ہے. پاکستان کے پاس الحمدللہ وہ تمام منرلز ہیں جس کی دنیا میں اس وقت کافی ضرورت ہے. جی, ابھی ریسنٹلی جو سپلائی چین شوک آیا ہے یو ایس میں, کیونکہ چائنا نے جو ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی کو کرٹل کیا تو اس میں یو ایس کمپنیز کو کافی پرابلم ہوئی. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک سیکیور سپلائی چین پاکستان سے بنے. اس میں جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان میں ابھی ریسنٹلی ایک کمپنی آئی بھی ہے جنہوں نے $100 ملین کی انویسٹمنٹ اناؤنس کی ہے. نووا منرلز کے نام سے ایک کمپنی ہے جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح آئی ٹی میں کافی مواقع موجود ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے جہاں پہ جو یو ایس کمپنیز کافی دیکھ رہی ہیں, کیونکہ جو بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ ہوتی ہے وہ پاکستان سے بڑی چیپ ہے ایز کمپیئر ٹو ایون آر ریجنل کمپیٹیٹرز سچ ایز انڈیا اور فلپینز اور یہ جو کنٹریز ہیں اس میں کافی آپشنز ہیں. پھر یہ جو ایگری بزنس ہے اس میں کافی کلیبریشن کی اپرچونٹی موجود ہے. تو ڈیفینیٹلی وی آر ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ یو ایس سے پاکستان میں کافی سرمایہ کاری آئے گی. بہت شکریہ بلال صاحب آپ کا, بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے, اور عدنان صاحب آپ کا جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں نا اور یہ بات کرتے ہیں, اس میں حقیقت ہے کہ پاکستان میں جتنے زیادہ بزنس کے مواقع ہیں وہ کوئی باہر سے آ کے جب بزنس مین بتاتا ہے تو اس سے زیادہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ہم جو ہے جہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہی کوششیں ہماری بھی ہیں, اور آج کا مقصد یہی تھا پروگرام میں بلانے کا کہ آپ لوگ جو ہیں ضرور اس ایگزیبیشن میں جائیں اور دیکھیں کہ کون کون سی پروڈکٹس وہاں کی آئی ہیں اور یہاں کی وہاں جا سکتی ہیں. تو یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ.